अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। राडार के आदाद शुमार के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरानी मिसाइलों ने इसराइल की 5 फौजी तनसीबात को बराह रास्त निशाना बनाया था। बरतानवी रोजनामा दी टेलीग्राफ की जानिब से आज शाये किए गए आदाद शुमार और योगोन स्टेट यूनिवर्सिटी के अमरीकी माहिरीन तालीम की जानिब से जांच पड़ताल से इंकशाफ हुआ है कि तेहरान की जानिब से दागे गए 6 मिसाइलों ने शुमाली, जनूबी और वसती इसराइल के 5 अड्डों को निशाना बनाया। आदाद शुमार से पता चलता है कि निशाना बनाए जाने वाले इजरायली मुकामात में एक अहम एयरबेस, इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का मरकज और एक लॉजिस्टिक बेस शामिल है। इजरायली हुक्काम ने इन हमलों के बारे में कोई मालूमात शाये नहीं की है, क्योंकि तेल अवीव फौजी मुकामात के बारे में किसी भी मालूमात की इशाअत को सेंसर करता है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा है कि इनकी जमात अमन के लिए तैयार है, लेकिन इसराइल के खिलाफ मज़ामत से पीछे नहीं हटेगी और ना ही अपने हथियार डालेगी, क्योंकि जनूबी लेबनान पर इजरायली कब्जा जारी है। एक टेलीविजन खिताब में कासिम ने हिजबुल्लाह को गैर फौजी करने के किसी भी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। लेबनानी हुक्काम ने हालिया महीनों में इस बात पर जोर दिया है कि तमाम हथियार रियासत के कंट्रोल में होने चाहिए। अप्रैल में सदर जोसेफ ऑन ने कहा था कि हिजबुल्लाह को गैर हथियार करने के लिए मुकालमा और मुनासिब सियासी माहौल की जरूरत होगी। कासिम ने इसरार किया है कि इसराइल को जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले को पूरा करना होगा, जिसमें फिजाई खिलाफ वर्जियों का खात्मा, दुश्मनी रोकना, लेबनानी इलाके से मुकम्मल इनखला, कैदियों की वापसी और तामीर नौ की इजाज़त शामिल है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसके बाद ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 1701 पर अमल दरामद के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 1701 जो 2006 में मंजूर की गई थी, एक मुस्तकिल जंग बंदी और सरहद के साथ एक गैर फौजी बफर जोन के क़याम का मुतालबा करती है। बैनुल-अक़वामी दबाव खास तौर पर अमेरिका की तरफ से लेबनान पर हिजबुल्लाह के अस्करी विंग को खत्म करने के लिए बढ़ गया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इत्तला दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने अपने मुल्क और इसराइल के दरमियान हालिया 12 रोज़ा जंग के बाद पहली बार अवामी तौर पर शिरकत करते हुए तेहरान में एक मजहबी तकरीब में हिस्सा लिया। 86 साला रहनुमा को आज सरकारी टेलीविजन पर नश्र हुए एक वीडियो में दिखाया गया, जहां वो एक मस्जिद में लोगों से मुलाकात कर रहे थे और इमाम हुसैन की शहादत की बरसी के मौके पर इबादत गुजारों के दरमियान खुशामदीद कहे जा रहे थे। वीडियो में खामेनेई को स्टेज पर सियाह लिबास में दिखाया गया, जबकि इनके सामने मौजूद मजमा हाथ फिजा में बुलंद किए नारे लगा रहे थे, हमारे रहनुमा के लिए हमारी रगों में खून है। सरकारी टीवी ने बताया कि यह फुटेज तेहरान के मरकजी इमाम खमीनी मस्जिद में रिकॉर्ड की गई, जो जमहूरिया के बानी के नाम से मंसूब है। 1999 से बरसर इख्तिदार खामेनेई ने गुज़िश्ता हफ्ते एक पहले से रिकॉर्ड शुदा वीडियो में खिताब किया था, लेकिन इसराइल के 13 जून को अचानक फिजाई हमलों के साथ जंग शुरू होने से पहले से अवामी तौर पर नजर नहीं आए थे। इनकी आखिरी अवामी शिरकत इससे 2 दिन कबल हुई थी, जब उन्होंने पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकात की थी। इसराइल के बमबारी के हमले ईरान के साथ दिहाइयों पर मुहित एक खुफिया जंग के बाद किए गए, जिनका मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना था, लेकिन इस दावे को ईरान मुसलसल मुस्तरद करता आ रहा है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और इंटरसेप्टर ड्रोन समेत मुश्तरका हथियारों की पैदावार में इजाफे के लिए नए मुआहदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो खिताब में कहा, हम अपने शराकतदारों के साथ मुश्तरका हथियारों की पैदावार में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन्स की तैयारी के लिए निजी अमरीकी कंपनी स्विफ्ट बैट LLC के साथ रवां हफ्ते एक नया मुआहदा तय पाया है। कंपनी अमरीकी हुकूमत से आदताना तौर पर काम करती है और इसे गूगल के साबिक CEO एरिक श्मिड की हिमायत हासिल है। ज़ेलेंस्की के दफ्तर के मुताबिक स्विफ्ट बैट की यूक्रेन में एक मुश्तरकी मौजूदगी है। कैफ इंडिपेंडेंट ने सरकारी ज़राए के हवाले से बताया है कि कंपनी खुद मुख्तार मसनूई दानत से चलने वाले ड्रोन्स में महारत रखती है और यूक्रेन के इंजीनियर्स फौज के साथ करीबी ताउन करते हैं और यूक्रेन की सरजमीन पर बराह रास्त ड्रोन टेस्ट करते हैं। ज़ेलेंस्की ने इससे कबल कहा था कि नई शराकतदारी से मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स और मिसाइलों की पैदावार में नुमायां इजाफा करने में मदद मिलेगी, जिनमें जासूसी और फायर एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले क्वाड कॉप्टर्स के साथ साथ तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स भी शामिल हैं। गाज़ा में जंगबंदी की कोशिशों के लिए मुतहरिक सालिसों ने फलस्तीनी ग्रुप को आगाह किया है कि मुज़ाकरात दोहा में होने जा रहे हैं। हमास के करीबी समझे जाने वाले एक फलस्तीनी अहदेदार ने खबरसां इदारे AFP को बताया कि सालिसों ने हमास को मतला किया है कि बिलवास्ता मुज़ाकरात का नया दौर हमास और इसराइल के दरमियान आज दोहा में शुरू होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू के दौरे अमेरिका से पहले इजरायली वफ्द की दोहा में आज होने वाले मुज़ाकरात में शमूलियत मुतवक्के है। नेतन्याहू ने इससे पहले ऐलान किया था कि वो एक टीम
قطر بھیج رہے ہیں۔ تاہم اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حماس نے غزہ جنگ بندی کے امریکی حمایت یافتہ مجوزہ معاہدے پر رد عمل میں چند ناقابل قبول مطالبات کیے ہیں۔ نتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ قطری تجاویز میں جو تبدیلیاں حماس چاہتا ہے وہ اسرائیل کو قبول نہیں ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ قطری تجاویز جن پر اسرائیل نے اتفاق کیا ہے ان پر بات چیت کے لیے مذاکراتی وفد بھجوا رہے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین شخص اور صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق حلیف ایلن مسک نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ میں ایک نئی سیاسی جماعت قائم کر رہے ہیں جس کا نام انہوں نے امریکہ پارٹی رکھا ہے۔ یہ اعلان انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے کیا۔ ایلن مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ آج امریکہ پارٹی آپ کو آپ کی آزادی واپس دلانے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ پوسٹ میں ایلن مسک نے ایکس پر کرائے گئے ایک پول کا حوالہ دیا۔ اسی پوسٹ میں مسک نے کہا 2 کے مقابلے میں 1 کے تناسب سے آپ ایک نئی سیاسی جماعت چاہتے ہیں اور آپ کو وہ ملے گی۔ جب ملک کو فضول خرچی اور کرپشن کے ذریعے دیوالیہ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم ایک جماعتی نظام میں رہتے ہیں نہ کہ جمہوریت میں۔ اس سے قبل مسک نے ایکس پر لکھا تھا یوم آزادی ایک بہترین موقع ہے یہ سوال اٹھانے کا کہ کیا آپ 2 جماعتی نظام جسے بعض لوگ ایک ہی جماعت سمجھتے ہیں اس سے آزادی چاہتے ہیں۔ مسک نے اس پوسٹ میں پوچھا تھا کیا ہمیں امریکہ پارٹی کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ مسک کی جانب سے نئی پارٹی بنانے کا اعلان صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جمعے کو ٹیکس کٹوتی اور اخراجات کے بل پر دستخط کے بعد سامنے آیا ہے جس کی ٹیسلا کے ارب پتی سی ای او نے شدید مخالفت کی تھی۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارش اور سیلاب کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد 51 ہو گئی ہے جبکہ لاپتہ ہونے والے 23 بچوں کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز نے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مرنے والوں میں 15 بچے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ رات سے اچانک بہت زیادہ بارش سے ٹیکساس کے دریائے گواڈلوپ میں طغیانی پیدا ہو گئی اور اس کے کنارے پر لگے سمر کیمپ میں شریک 23 بچوں سمیت درجنوں افراد لاپتہ ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان کی تلاش تاحال جاری ہے، تاہم والدین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کوششیں تیز کی جائے۔ حکام کی جانب سے خبردار بھی کیا گیا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ کیر کاؤنٹی کے کئی دور دراز علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ ٹریوز کے علاقے میں مزید 4 ہلاکتوں کی اطلاع ملی ہے جبکہ 13 لاپتہ ہیں۔ اسی طرح کینڈل میں بھی ایک شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ برطانیہ نے شامی دارالحکومت دمشق میں وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کے دورے کے بعد باقاعدہ طور پر شام کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر دیے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق یہ کسی برطانوی وزیر کا شام کا گزشتہ 14 سالوں میں پہلا دورہ ہے۔ یہ دورہ برطانیہ کی خارجہ پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے جو کہ صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے 8 ماہ بعد سامنے آیا ہے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے گزشتہ روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے شام کے عبوری صدر احمد شرح اور وزیر خارجہ اسار شیبانی سے ملاقات کی جس میں انہوں نے شام کی سیاسی ٹرانزیشن میں حمایت اور دوبارہ تعمیری کوششوں میں شراکت داری کا یقین دلایا ہے۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ میں اسد کی ظالمانہ حکومت کے خاتمے کے بعد شام کا دورہ کرنے والا پہلا برطانوی وزیر ہوں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح شامی عوام نے اپنی زندگیاں اور ملک دوبارہ تعمیر کرنے میں غیر معمولی پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1 دہائی سے زیادہ طویل جنگ کے بعد اب شامی عوام کے لیے امید کی ایک نئی کرن موجود ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان آج اتوار کو یوم عاشوراء منا رہے ہیں جو اسلامی کیلنڈر کے مطابق محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ اس دن کے گہری مذہبی اور تاریخی اہمیت ہے، خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے لیے جو 1400 سال سے بھی پہلے کربلا کی جنگ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی کی شہادت پر سوگ مناتے ہیں۔ مشرق وسط، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی مسلم آبادیوں میں بڑے جلوس، مذہبی اجتماعات اور فلاحی کاموں کے ساتھ یہ دن منایا جا رہا ہے۔ عاشوراء کا سب سے بڑا اجتماع عراق میں ہو رہا ہے جہاں 20 ملین سے زیادہ زائرین کو کربلا کے مقدس شہر میں جمع ہوتے دیکھا گیا۔ یہ شہر جہاں امام حسین آرام فرما رہے ہیں عالمی عاشورے کی تقریبات کا مرکز بن گیا ہے۔ عراق اور دیگر ممالک کے عبادت گزار بڑے پیمانے پر ماتمی رسومات، سینہ زنی، خوانی اور جلوس میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے کئی دن یا ہفتوں سے پیدل سفر کرتے یہاں تک پہنچے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ غزہ میں جنگ کا خاتمہ اور مستقل جنگ بندی سعودی عرب کی ترجیح ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ماسکو کے دورے پر ہیں جہاں ان سے سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے سے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مملکت کا سب سے بڑا مقصد فلسطین میں امن قیام ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل غزہ اور اس کے عام شہریوں کو کچل رہا ہے۔ یہ مکمل طور پر غیر ضروری اور ناقابل قبول عمل ہے جسے رکنا چاہیے۔ سال 2024 میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ فلسطینی تنازع کے حل تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر نہیں لایا جا سکتا۔ دوسری جانب حماس اور اسرائیل کے درمیان مجوزہ جنگ بندی کے حوالے سے صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ حتمی تجویز پر حماس کا رد عمل جلد سامنے آ جائے گا۔
جبکہ حماس نے ضمانتوں کا مطالبہ کیا ہے کہ 60 روز کی مجوزہ جنگ بندی کے دوران جنگ ختم کرنے کے حوالے سے مذاکرات ہوں گے اور لڑائی میں وقفے کو تب تک بڑھایا جائے گا جب تک دونوں فریقین کسی معاہدے تک نہ پہنچ جائے۔ غزہ کی مقامی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے جواب میں شروع ہوئے اسرائیلی آپریشن کے نتیجے میں اب تک 57,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے ساحلی علاقے راس محسن کے مقابل واقع جزیرہ شعیب سعودی عرب کے قدرتی خزانوں میں سے ایک نایاب موتی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق یہ جزیرہ ان افراد کے لیے ایک مثالی مقام ہے جو سکون، قدرتی خوبصورتی اور شفاف ساحلوں کے متلاشی ہیں۔ ساحل سے تقریباً آدھا بحری میل کے فاصلے پر واقع یہ جزیرہ نرم و سفید ریت اور شفاف نیلگوں پانیوں کے باعث قدرتی حسن کی ایک پرکشش تصویر پیش کرتا ہے۔ جزیرہ شعیب ان افراد کو خاص طور پر اپنی جانب متوجہ کرتا ہے جو غوطہ خوری کی شوقین ہیں، کیونکہ اس کے اطراف میں موجود مرجان کی چٹانیں زندگی سے بھرپور اور دلکش مناظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں کا صاف و شفاف پانی اور پرسکون ماحول سیاحوں کو ایک سحر انگیز تجربہ فراہم کرتا ہے اور فطرت کی فیاضی کا بھرپور احساس دلاتا ہے۔ سعودی جیولوجیکل سروے کے ترجمان طارق اباقیل کے مطابق شعیب ایک مرجانی جزیرہ ہے جو دوخہ قصبے کے مغرب اور راس محسن کے جنوب میں واقع ہے۔ جزیرے کا مجموعی رقبہ تقریباً 100 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی سطح تقریباً ہموار ہے، جس کی بلند ترین سطح 2 میٹر سے زیادہ نہیں۔ 26ویں ابھا شاپنگ فیسٹیول کے سلسلے میں چاندی کے زیورات کی ایک نمائش دیکھنے کے لیے آنے والوں میں بہت مقبول ہو رہی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس نمائش میں خاص طور پر نمایاں ہونے والی چیزوں میں انگوٹھیاں، بریسلیٹ، گلے میں پہننے والے ہار اور گھڑیاں شامل ہیں، جن کو انتہائی پیچیدگی کے ساتھ چاندی اور عقیق کے استعمال سے سجایا گیا ہے، جسے مقامی مارکیٹ میں طویل عرصے سے بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ علی بادشاہ نے جو چاندی اور عقیق کی تجارت میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، سعودی پریس ایجنسی کو بتایا کہ نمائش میں آنے والوں کی بڑی تعداد قیمتی نگینوں اور جویلری کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ لوگوں کی خاص دلچسپی یمنی عقیق میں ہے، جبکہ ترکیہ اور اٹلی کی بنی ہوئی انگوٹھیاں اور قدرتی عقیق بھی بہت مقبول ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو عہدے سے ہٹانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہے، ان پر کان نہ دھریں۔ روہری میں میڈیا سے گفتگو کے دوران جب وزیر داخلہ سے صدر مملکت آصف علی زرداری کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کچھ لوگوں کو اس بات پر تکلیف ہے کہ پہلی بار ہم سب اکٹھے ہیں، حکومت، سیاستدان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، سوشل میڈیا کی افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ صحافی نے محسن نقوی سے سوال کیا کہ کیا صدر مملکت آصف علی زرداری کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، جس پر محسن نقوی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ 2 دن مزید سیاست نہ کریں اور سوشل میڈیا کی افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کی خبروں میں بالکل نہ سچائی ہے، میرے خیال میں لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہیں تو اس لیے افواہیں پھیلائی جا رہی ہے۔